صلوات بر محمد و آل محمد. جناب بلقیس پاس باہیں یہ کس کی جناب ہے؟ مریم درود کہاں ہے یہ کس کی جناب ہے؟ شان خدا آ یہ کس کی جناب ہے؟ دلیراز بھائیے کس کی جناب ہے؟ کرسی زمین سے لیتی ہے گوشے پناہ کے بیٹھا ہے عرش سائے میں کسے بیٹھا ہے عرش سائے میں کسے بارگاہ بیٹے پکارتے ہیں کہ للہ باہرہ اما نہ اتنا رو غلاموں پر رحم کھاؤ نانا کہاں گئے ہیں بلا لائیں ہم بتاؤ ہم کپڑے پھاڑتے نہیں تو گلے لگا کپڑے پھاڑتے نہیں تو گلے لگا نانا کے بعد آئے یہ بے قدر ہم ہوئے سب ایک طرف حضور کے بھی کیا تم ہوئے ایک دن نگاہ کرتے ہیں کیا شاغل فتح مطبخ گئے ماری دے جو ہے گندھا ہوا نہلا رہی ہیں بچوں کو مل مل کے دست و پا پھیلا دیے کرتے بھی دھوکہ جدا جدا پھیلا دیے ہیں کرتے بھی دھوکہ جدا جدا پوچھا کہ اتنے کاموں کا جو شغل آج ہے اس وقت کچھ بحال تمہارا بولی کہ آج رات کو جاؤں گی بغال کل میرے کاروبار میں تم ہوں گے خود نڈھال راحت کا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال مہلا دلا دیا کہ پریشان کا مہلا دلا دیا کہ پریشان تھا کا کرتے بھی دوئے خود بھی کل تک دے چلی سہرا دکھائے سہرا دکھائے کیا سر کھلے ہیں نہیں سر پر ٹوپیاں کہتے ہیں کچھ تو منہ سے نکلتا ہے ہائے ماں لکھا ہے جب جنازے پا پہنچے وہ نیم جا حسرت سے دیکھا مردے کا موری کی بغا حسرت سے دیکھا مردے کا موری کی بغا اما غلام آئے جاتی ہو تم نبی کے جاتی ہو تم نبی کے صلوات سلامی سوئے مقتل سید ابرار آتے
ہے ہتھیلی پر دھرے سر خلق کے سردار، ہتھیلی پر دھرے سر خلق کے سردار، ہمارے قاب میں جا سیدی ابرار آتے ہیں، مبارک باد دینے طالب دار، مبارک باد دینے طالب دار، سواری ہے اکبر کی کہ قدرت کا نمونہ ہے، شباہت کہہ رہی ہے احمد مختار، ابھی قیمے سے نکلے بھی نہ تھے، غل مچ گیا رن میں، علم بردار آتے ہیں، علم بردار، علم بردار آتے ہیں، علم بردار سلامی سوئے مکہ، جب گرے رن میں با وفا آباد، صدر زی سے ہوئے جدا باز، گرتے گرتے یہ دی صدا باز، ہو گیا آپا فدا، آؤ یا شاہ کربلا، آؤ گرز سے شخص میرا، آئی جس دم پورا سے یہ صدا، سن کے بیتاب ہو گئے مولا علی اکبر نے باپ سے یہ کہا، چلیے بابا پکارتے ہیں چچا، کہہ کے اکبر بشور و شین چلے، دل کو تھامے ہوئے حسین پیٹتے تھے، حسین سینوں سار تھے سنبھالے ہوئے علی اکبر، اب جو پہنچے فرات پر سرور کی نگاہ بھائی کے جو لاش پر پائتی تھے کھڑے ہوئے شبیر، دل بھر آیا تو رو دیے شب، یہ وصیت ہے آپ سے آقا، خیمگاہ میں نہ لاش لے جانا، ہوگا سبھی بیوں کا حال برا، روئے گی مجھ کو ثانی زہرا، میرا مدفن یہاں مدام رہے، حشر تک بسے غلام رہے، وقت آخر یہی ملال رہا ہے، سکینہ کو انتظار میرا تھا، یہ اقرار پانی لانے کا، میں پڑا ہوں یہاں لبے دنیا، کہتی ہوگی اب آئیں گے امو، ہم کو پانی پلائیں گے، سر سے اماما شہر نے پھینک دیا،
اپنی ٹوٹی کمر کو تھام لیا کہتے تھے کیا غضب ہوا بھیا تم نے غربت میں ساتھ چھوڑ دیا ریت پر سو رہے ہو کیا بھائی اٹھ کے بھائی کو دو صدا اے حمایت یہ شہ کا تھالا آئے خیمے میں پھر بحالت غم کہاں زینب سے یہ بدی دینا بھائی مارا گیا کرو ماتم اے بہنیے پیام غم آیا لو عباس کا تین مرتبہ سورہ قل پڑھ کر ڈاکٹر میر مظفر حسن صاحب اللہ مقام ہو اور ان کے والدین کے لیے بسم اللہ الرحمن پہنچے نظمیوں شعر ذیشاں کے سامنے زبائے ماں ہر دم سکینہ لاتی تھی تسکین کے واسطے خالی گڑر رو کر بہن سے کہتے تھے حضرات یہ روز خاص ہم زبا ہوں گے مظلوم کہتا جاتا تھا میں بے گناہ ہوں مارو نہ مجھ کو صرف رسالت پناہ مارو نہ مجھ کو صرف رسالت پناہ تم لوگوں کا خدا کی قسم خیر خواہ ہوں اس خال پر خدا کا میں رکھتا گواہ اس خال پر خدا کا میں رکھتا گواہ کچھ رحمت تھا نہ کسی نا بیکار کو شمشیر مارتے تھے شمشیر مارتے تھے نیزہ لگا جو سینے نیزہ لگا جو سینے بیٹھا جو تیر مادے بیٹھا جو تیر مادے گرنے لگے دو ہاتھوں کو لٹکا کے رہ گئے شکر خدا زبان شکر خدا زبان اکبر نہ تھے جلوم نعباس پاس تھے مظلوم بیچ میں تھا دعا مظلوم بیچ میں تھا دعا سینے پہ بھالا گیا سینے پہ بھالا ہائے 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 ہائے
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العان إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. پروردگار دو عالم اپنے نبی کو یہ حکم دے رہا ہے کہ پہنچا دیجئے وہ حکم جو ہم نے پہنچانے کا حکم دیا ہے. کہ دیکھیے قرآن مجید میں ایک ایسی آیت کہ جس میں اللہ جس میں تبلیغ رسالت کے عنوان سے گفتگو کر رہا ہے وہ ولایت کے سلسلے میں، امامت کے سلسلے میں ہے کہ جہاں پر غدیر کو پہنچایا جائے. کہ دیکھو غدیر کی کس قدر اہمیت ہے اللہ کے اس دین میں، جو اس آیت سے بخوبی واضح ہوتی ہے کہ غدیر کو پہنچائیں. اس لیے کہ اگر اللہ نے غدیر کے ذریعے اپنے دین کو کامل کیا ہے، غدیر کے ذریعے اپنے دین کو، اپنی نعمتوں کو مکمل کیا ہے، تمام کیا ہے. اس لیے غدیر نہ ہو دین ناقص ہے، غدیر نہ ہو اللہ کی نعمت ہرگز کامل اور مکمل تمام نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ دیکھیں گے نماز فجر کی تعقیبات میں مستحب ہے کہ انسان نماز فجر میں نماز پڑھنے کے بعد فوری یہ دعا پڑھیں: اللہم احینی علی ما احییت علیہ علی ابن ابی طالب ومماتنی علی ما ممات علیہ علی ابن ابی طالب. کہ پروردگار مجھے زندگی دینا تو علی جیسی زندگی دینا، اور موت دینا تو علی جیسی موت دینا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہ دیکھیے کس قدر رابطہ ہے نماز کا اور ولایت کا، کہ ہمیں ولایت نماز تک لے کر آتی ہے اور نماز ہمیں ولایت تک لے کر جاتی ہے. نعرہ حیدری 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 نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ.
کس قدر اہمیت ہے۔ اس لیے ہم معتقد ہیں کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے کوئی ایصال ثواب اگر کریں تو ہم ذکر اہل بیت برپا کرتے ہیں، اس لیے کہ ذکر اہل بیت بہترین اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے علی کے ذکر کو اپنا ذکر بنایا، زینوا مجالسکم، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے مزین کرو۔ اور ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، عبادت قرار دیا گیا کہ دیکھو عبادت ہے، غدیر کا ذکر عبادت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر غدیر ہوگی تو پھر اللہ کا دین باقی رہے گا، علی کا ذکر باقی رہے گا تو اللہ کا ذکر باقی رہے گا۔ اس لیے کہ علی ولی اللہ ہے، اللہ کا ولی ہے، اس لیے اہمیت۔ دین اسلام میں دو چیزوں کی بڑی اہمیت دی ہے کہ دیکھو، ایک اپنے مرحومین کو یاد رکھو، مرحومین کو فراموش نہ کرو۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں لا تنسوا موتاکم فی قبورہم فإنہم محبوسون یرغبون فی اعمالکم البر، کہ دیکھو یاد رکھو اپنے اموات کو، اپنی میتوں کو فراموش نہ کر دو، بھلا نہ دو، لا تنسوا، انہیں بھلا نہ دو، فإنہم محبوسون، کہ وہ لوگ محبوس ہے، حبس، قید ہے، فی قبورہم، اپنے قبروں میں، فإنہم یرغبون فی اعمالکم البر، اور وہ لوگ رغبت رکھتے ہیں تمہارے نیک اعمال میں، تمہارے نیک اعمال میں وہ لوگ رغبت رکھتے ہیں۔ اور انہم لا یقدرون، اور وہ لوگ قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ آج آپ مجالس اعزاء میں آ کر بیٹھ سکتے ہیں، وہ نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ محافل میں شرکت کر سکتے ہیں اہل بیت کی مدح میں، وہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ لوگ رغبت رکھتے ہیں کہ تم مجلس اعزاء میں جا رہے ہو تو ہماری نیت سے جاؤ، تم مجلس میں دو آنسو روتے ہو تو ہماری نیت سے رو، اس لیے کہ ہم نہیں کر سکتے، تم کر سکتے۔ فرمایا کہ انہیں یاد رکھو، وہ لوگ رغبت رکھتے ہیں کہ تم ان کے لیے کار خیر کرو۔ اور فرمایا اہدوا الی امواتکم، کہ دیکھو اپنے اموات کو ہدیہ کرو، تحفہ دو، ان کے لیے تحفہ بھیجا کرو۔ روز جمعرات ہم اپنے اموات کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے لیے خیرات کرتے ہیں، یہ حدیث کی بنا پر کہ ہمیں سکھایا گیا اہدوا الی امواتکم۔ فرمایا کہ انہیں ہدیہ کرو۔ کیا ہدیہ کریں انہیں؟ ہدیہ کیا دے؟ فرمایا الصدقۃ والدعاء، کہ صدقہ، ان کے لیے صدقہ کرو، والدعاء، اور ان کے لیے دعا، بہترین دعا جو ان کے لیے مغفرت کی، والدین کے لیے ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ دعا بہترین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ والدین کے لیے بہترین دعائیں جو قرآن نے ہمیں تعلیم دی۔ یہ کہا کہ دیکھو اپنے مرحومین کو، اور دوسرے جو اسلام نے بڑی تاکید کی ہے جنہیں یاد رکھنے کا، وہ ہے اپنے مریضوں کو، اللہم اشف کل مریض، یاد رکھو مریضوں کو یاد رکھو، اور مریضوں کے لیے دعا شفا کا بہترین۔ آیت اللہ محمد تقی بہجت ایک عمل بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے جو ہم تو پہنچا، عمل گندم، فرمایا عمل گندم میں سے مختلف عمل ہے جو آقا بہجت بتاتے ہیں کہ بہترین عمل مریضوں کے لیے جو کیا جائے کہ شب جمعہ، جب شب جمعہ آئے تو شب جمعہ کو 41 مرتبہ اس دعا کو 41 دانے گندم کے، 41 گندم کے دانوں کو لے لو، اور ہر دانے پر 3 مرتبہ صلوات پڑھ کر اس دعا کو پڑھو، لا الہ الا اللہ بعونک و قدرتک، لا الہ الا اللہ برحمت، لا الہ الا اللہ بحق حقک و حرمتک، لا الہ الا اللہ فرج برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہر دانے پر اس دعا کو پڑھ کر اور آخر میں 3 مرتبہ صلوات پڑھ کر
اسے اپنی چھت پر ڈال دو تاکہ اسے کوئی کبوتر پرندہ اسے کھا لے، اور مریض کو اتنی جلدی شفا ملتی ہے۔ ایسی بڑی سے بڑی بیماری کے جو لا علاج بیماریاں ہیں، فرمائیں یہ دعا معجزہ کرتی ہیں۔ دیکھو اہل بیت نے ہمیں کس قدر آسانیاں بتائی ہے۔ اگر ہم در اہل بیت پر ہوتے نا تو کسی دواخانے کو جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اگر ہم در اہل بیت سے وابستہ ہوتے، ہمیں اہل بیت پر اگر یقین ہوتا تو ہمیں کسی طبیب کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ضرورت نہیں پڑتی۔ یقین تو رکھیں آپ در اہل بیت پر۔ اگر اس لیے کہا گیا ہے نا، امام نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے لیے جب تم روز جمعرات بھی جو فضیلت ہے کہ جب بھی درود پڑھو تو وعجل فرجہم کے ساتھ پڑھو، اس لیے کہ بہترین عبادت ہے ذکر صلوات بر محمد و آل محمد۔ بہترین کہ وعجل فرجہم، یعنی اہل بیت کو گشائش حاصل ہونا، وعجل فرجہم یعنی کہ اہل بیت کی حکومت جب ہوگی تو جب ہماری مشکلات کا حل ہو، مشکلات ختم ہوں گی۔ روایت میں ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں جب محشر برپا ہوگا اور اس محشر میں جب ہماری جدہ وارد ہوگی تو ایک مرتبہ اعلان ہوگا، ساری نگاہیں نیچی ہو جائے اس لیے کہ رسول کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ ساری نگاہیں نیچی ہو جائیں، انبیاء کھڑے ہوں گے، انبیاؤں کی نگاہیں نیچے۔ یہاں پر علماء تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ حکم تشریعی نہیں تھا اللہ کا کہ انسان کو اختیار ہو کہ نگاہیں نیچے کر لیں یا نہ کریں۔ دنیا میں جیسے اختیار ہے انسان کو، اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز پڑھنا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھنا ہے نہیں پڑھے۔ حجاب کا حکم دیا، حجاب کرنا ہے کرے، جو نہیں کرتا ہے نہیں کرے۔ جو کرے گا ثواب پائے گا، جو نہیں کرے گا عذاب پائے گا۔ اسے کہتے ہیں حکم تشریعی۔ شریعت اللہ نے حکم تشریع دے دیا، مجبور نہیں کیا کسی کو، لا اکراہ فی الدین، مجبور نہیں کیا کسی کو۔ ایک حکم تکوینی ہوتا ہے، حکم تکوینی یعنی اگر خدا کہہ دے کن فیکن، ہو جا وہ ہو جائے، اسے کہتے ہیں حکم تشریع، حکم تکوینی۔ جو اللہ روز قیامت میں کہے گا نا ساری نگاہیں نیچی، یہ اللہ کا حکم تکوینی ہوگا، بے ساختہ ساری نگاہیں نیچے ہو جائیں گی، اس لیے کہ کسی کی نظر فاطمہ کو دیکھ نہیں سکے گی اس حال میں جو بی بی آئے گی محشر میں۔ کوئی دیکھ سکے گا جس کی پھسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں اور باہر آ چکی ہوں؟ کہ فاطمہ کے لال پر جو گھوڑے دوڑائے گئے، کیا حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے؟ وہ فاطمہ کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں۔ علی اصغر کے گلے پہ سے شعبہ تیر لگا، وہ علی اصغر کے گلے پہ نہیں لگا، وہ فاطمہ کے گلے پہ سے شعبہ تیر لگا۔ فاطمہ اس حال میں وارد ہوگی کہ کوئی دیکھ نہیں سکے گا، دیکھ نہیں سکے گا، اور اس موقع پر اللہ پوچھے گا اپنے نبی سے کہ پوچھو فاطمہ سے کہ کیا لائی ہو شفاعت کے لیے ہماری بارگاہ میں۔ ایک مرتبہ رسول علی سے کہیں گے علی تم پوچھو کہ فاطمہ سے۔ مولا کائنات پوچھیں گے کہ شہزادی بتائیے کہ آپ کیا وسیلہ لائی ہے اپنے شیعوں کو بخشانے کے لیے، حسین کے رونے والوں کو بخشانے کے لیے؟ تو ایک مرتبہ شہزادی اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر عباس کے کٹے ہوئے بازوں بارگاہ الہی میں پیش کرے گی اور کہے گی کفانی الیوم الیدان المقطوعتان من ابن العباس، آج زہرا کے لیے عباس کے دو کٹے ہوئے بازو
وہ ہاتھ کہ جو عباس نے حسین کے لیے کٹا دیے ہیں، وہ بازو جب حسین نے کربلا کی زمین سے اٹھائے تھے تو ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، کہا بابا یہی وہ ہاتھ تھا نا کہ جو 21 رمضان کو میرے حوالے کیا تھا، کہا عباس خبردار، جب فرات پر قبضہ ہو جائیں حسین کی پیاس کو یاد رکھنا۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں یہ ہے ذکر عباس کا کہ زہرا بھی کٹے ہوئے بازوؤں کو بارگاہ الہی میں پیش کرے گی۔ عزیزان گرامی کس قدر سخت تھا حسین پر کہ ایک مرتبہ ایک شاعر نے شعر لکھا تھا، اور شعر میں یہ تھا کہ الیوم الہدا، کہ اس کا معنی و مفہوم یہ تھا کہ اس روز ہدایت کا چراغ جس کی پناہ مانگ رہا تھا وہ تھا عباس۔ ایک مرتبہ وہ یہ لکھ کر رک گئے، قلم روک دیا، کہا کہ میں نے کیا لکھ دیا، کیا اللہ کی حجت بھی کیا غیر معصوم کی پناہ لے سکتا ہے؟ عباس کا مرتبہ بلند ہے، مگر کیا ایک معصوم غیر معصوم کی پناہ لے؟ رک گئے، خواب میں دیکھا خود امام حسین آئے ہیں، کہا کہ شاعر تو نے صحیح کہا، لکھ یہ شعر میں مکمل کرتا ہوں، لکھ کہ اس وقت حسین کی آنکھوں میں جب دھواں ہی دھواں ہو گیا تھا، گرد و غبار ہو گیا تھا، حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، چاروں جانب سے حملے ہو رہے تھے، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، جس کے پاس کچھ نہ تھا پتھر جھولی میں بھر کر لاتے، حسین پر وار کرتے جاتے۔ ارے اس موقع پر حسین نے عباس کو بہت یاد کیا، کہا عباس کاش تم ہوتے، حسین کو یہ دے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ بار اللہ پروردگار ہم سے ذکر کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات ان کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، جو مومن بیمار ہیں علی الخصوص علامہ آفتاب اعضا اختر حیدر زیدی صاحب قبلہ بیمار ہیں، علیل ہیں، پروردگار انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں التماس دعا کہتے ہیں، پروردگار اس ذکر کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص جس مرحوم کے لیے مجلس ایصال ثواب برپا کی گئی اس مرحوم کو درجات عالیہ نصیب فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، شفاعت مادر حسین نصیب فرما، مقامات مقدسات کا تحفظ فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور میر مظفر حسن ابن مرحوم میر منتظر علی جملہ مرحومین مومن مومنات کی ارواح کے لیے سال فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ حسین